حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف علاقوں میں شورشیں شروع ہو گئیں۔ ایران کی بغاوت نے مسلم ریاست کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی بغاوت کو فوجی طاقت سے دور کر دیا اور پھر سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افغانستان، ترکستان اور خراسان کے بہت سے علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ ایران کی شورش کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے ایشیائے کوچک فتح ہوئے، جس کے بعد جزیرہ قبرص بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی دور میں الجزائر اور مراکش اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ اسلامی فوج جب مشرق میں فتوحات کر رہی تھی تو اس دوران مصر پر قیصر روم نے حملہ کر دیا تو اسکندریہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، جس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دوبارہ حملہ کر کے اسکندریہ کو دوبارہ فتح کر لیا۔ مسلم فوج نے اس حملے میں قیصر روم کی فوج کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ مسلسل فتوحات کے بعد اسلامی ریاست پھیل گئی، جس کے بعد خلیفہ وقت نے انتظامی صوبوں کی تقسیم وہی رکھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کئی صوبوں میں تقسیم تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک صوبہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ مفتوحہ علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ان پر مختلف جرنیلوں اور جید مسلمانوں کو گورنر لگا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کے 20 صوبے تھے، جن میں مکہ کے گورنر حضرت عبداللہ بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طائف کے گورنر قاسم بن ربیع ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوبہ جند کے گورنر حضرت عبداللہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح صوبہ صنعاء کے گورنر یالی بن منی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ بصرہ کے گورنر حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کوفہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصر کو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول کرتے تھے۔ صوبہ شام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمص کو عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنسرین کے گورنر حبیب بن مسلم فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبہ اردن میں اول اور سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلسطین میں علقمہ بن حکیم کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوبہ کرکیسیہ میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آذربائیجان میں اشعث بن قیس قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلوان کا عتیبہ بن منہاس کو گورنر لگایا۔ اسی طرح نئے مفتوحہ علاقوں میں بھی گورنر لگائے گئے، جن میں صوبہ ماہ میں مالک بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمدان میں نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صوبہ رے میں سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصفہان میں صائب بن اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصر میں عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر لگایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل وہی طرز حکومت اپنائے رکھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیا تھا۔ صوبے کے عوام کو گورنر کے ذریعے ہر وقت ان کا حاکم ان کے پاس ملتا تھا، جو ان کو تمام سہولیات ان کی دہلیز پر مہیا کرتا تھا۔